تو الحمدللہ آج ہم یہ جانیں گے کہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا آیا ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کی تعظیم کیسے کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، قرآن پاک کی آیات اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مگر اس زمانے میں کچھ کلمہ پڑھنے والے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو تعظیم نبی کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور اس کو بدعت اور گمراہی قرار دیتے ہیں۔ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جائز یا مستحب بلکہ فرض ہے۔ تعظیم کے معنی ہے قول یا فعل سے کسی کی بڑائی کرنا، یعنی اپنی بات کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے کسی کی بڑائی ظاہر کرنا۔ وہ اپنے بڑے کی چھوٹا جیسے بڑے کی تعظیم کرتا ہے، تو ہر چھوٹا اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے اور وہ اپنے بڑے کی تعظیم کرتا ہے، ہر لحاظ سے اس کی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ نوکر اپنے مالک کی، خادم اپنے بادشاہ کی اور اولاد اپنے باپ دادا کی تعظیم کرتی ہے۔ اور تعظیم کیوں نہ کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے اور ترمذی شریف حدیث نمبر 1920، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اب وہ چاہے کتنی نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اخلاق نہیں، ادب نہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو عام بڑوں کے تعلق سے یہ حکم ہے، لیکن جو پیارے تمام نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہم گناہگار امتیوں کو کتنی کرنی چاہیے؟ تو پیارے ہمیں آقا علیہ السلام کی تعظیم و احترام کرنا چاہیے، اور ایسا کرنا چاہیے کہ جو آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ حدیث پاک میں ہر چھوٹے کو اپنے بڑے کی عزت کرنے کا حکم دیا۔ تو جب ایک سچا مسلمان اپنے نبی کی تعظیم کرتا ہے تو اسے بدعتی اور گمراہ، شرک، کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر ایک گناہگار امتی اپنے نبی کی تعظیم نہیں کرے گا تو پھر تعظیم کس کی کرے گا؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا شرک و کفر نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی تعظیم کرنا یہ عین اسلام ہے۔ اور یہ بھی سنتے چلے جو سب سے پہلا کفر ہوا وہ کیا ہوا؟ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 1 سورہ بقرہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کر دیا اور کافر ہو گیا۔ تفسیر مدارک میں کان من الکافرین کی تفسیر میں امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 710 ہجری فرماتے ہیں صار من الکافرین، یعنی ابلیس پہلے کافر نہیں تھا اور تعظیم نبی کے انکار کے سبب اب کافر ہو گیا۔ یعنی نبی کی تعظیم نہیں کی، اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی تو کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ثابت ہوا کہ تعظیم نبی سے انکار ہی کفر ہے، جو انسان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے یہ کفر ہوا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ توحید، اللہ کو ایک مانیں اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں۔ ہم یہ سوچیں ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو پیارے عبادت تو ابلیس نے بھی تو کی تھی عبادت، اس کی عبادت کے تعلق سے آتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر دنیا میں اس کی عبادتیں ڈال دی جائیں تو پوری دنیا اس کی عبادت سے بھر جائے۔ تو اس نے کیا کرا؟ نبی کی تعظیم سے انکار کیا تو اس کی عبادتیں کام نہیں آئیں، اس کی ریاضتیں کام نہیں آئیں، اس کا علم کام نہیں آیا، اللہ نے اسے ذلیل کر کے جنت سے نکال دیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آیت تو صرف سجدے کا بیان ہے، تعظیم نبی کا تو ذکر نہیں، اب کوئی بندہ یہ کہ یار اس میں تو اللہ نے آدم کو سجدے کا ذکر کیا ہے، تعظیم نبی کا تھوڑی یہ بیان ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ارشاد نبی کی تعظیم کے لیے تھا۔ جیسے کہ رئیس الفقہا حضرت شیخ احمد بن ابو سعید عرف ملا احمد جیون سجد الملائکتو کے بارے میں اپنی کتاب نور الانوار میں لکھتے ہیں کہ لفظ سجدہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بارے میں ظاہر ہے اور آدم علیہ السلام کی تعظیم کے بارے میں نص ہے، یعنی بظاہر سجدے کے متعلق ارشاد ہے،
لیکن حقیقت میں نبی کی تعظیم مقصود ہے۔ یہ تعظیم آدم کو سجدہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ کیونکہ سجدہ تعظیمی کروایا جا رہا ہے۔ پہلے کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو، تو اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے کو کیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا۔ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے، یعنی تعظیمی سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کیا جائے تو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 1159، اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو کیا پتہ لگا؟ شریعت محمدی میں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس حدیث کے تحت شیخ علی بن سلطان عرف ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری مرقات جلد 100 میں تحریر فرماتے ہیں، السجدۃ لا تحل لغیرہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو پتہ کیا لگا؟ تعظیم کا جو سب سے پہلا ہے سجدہ، وہ کسی کو کرنا، بندہ کسی کے لیے تعظیم کے طور پر کر یہ جائز نہیں ہے۔ اور رہا تعظیم کا تیسرا اور چوتھا درجہ، یعنی تعظیم کے لیے بیٹھنا، تعظیم کے لیے قیام کرنا، کھڑا ہونا، تو یہ ہماری شریعت میں جائز ہے۔ اس لیے عوام میں معمول بھی ہے، جب کوئی آتا ہے لیٹے تو بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جائز ہے، درست ہے۔